لڑائی کرنے والا کوئی لحاظ نہیں رکھتا، جب اس سے غصہ آ رہا ہوتا ہے وہ کوئی لحاظ نہیں رکھتا، وہ کیا منہ سے نکال رہا ہے، کس کو کیا کہہ رہا ہے، نہ چھوٹے کی تمیز نہ بڑے کا خیال۔ تو چوتھی علامت ہے کہ اس کو جب غصہ آتا ہے تو وہ گالی دیتا ہے، لڑائی کرتا ہے۔ اب تو سائنس نے بھی یہ پروف کر دیا ہوا ہے کہ انسان اگر اپنے غصے کو کنٹرول کرتا ہے تو اس کے اعصاب مضبوط ہوتے ہیں۔ اس کے بعد کی آیت ہے کہ ان کے دلوں میں بیماری تھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں بیماری میں مزید بڑھا دیا اور ان کے جھوٹ کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب جب بیماری کا علاج کرتے ہیں تو ظاہر ہے بیماری بڑھتی نہیں ہے، اور جب علاج نہیں کریں گے تو بیماری بڑھے گی اور بعض دفعہ جان لیوا بھی ثابت ہوتی ہے۔ اسی طرح نفاق کی بیماری کی اگر اصلاح نہ کی جائے تو یہ کفر تک جا پہنچتی ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو ابھی عبداللہ بن ابی کی مثال دی۔ اسی طرح یہ بیماری جو ہے یہ کفر تک پہنچا دیتی ہے، اور پھر اس سے کسی دوسرے کو نقصان نہیں پہنچ رہا، اس سے خود منافق کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ یہ اس کے لیے دنیا میں بھی شرمندگی کا باعث بن رہی ہے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ دردناک عذاب ہے۔ اب یہ لفظ دردناک دیکھیں، خالی درد والا عذاب نہیں کہا، دردناک۔ جب بھی ہم سفکس یا پریفکس لگاتے ہیں ساپ کے لا کے تو اس سے لفظ کی انٹینسٹی بڑھ جاتی ہے۔ خالی درد ہلکا سا بھی ہوتا ہے، چھوٹا موٹا درد جو کہ آپ اگنور کر کے اپنے کام میں لگے رہتے ہیں، لیکن یہاں کہا گیا دردناک عذاب ہے، یعنی اس کی کوئی لمیٹیشن نہیں ہے۔ اس کے بعد کی آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں، خبردار ہو یقیناً یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں لیکن شعور نہیں رکھتے۔ اب یہ چار جو خامیاں، برائیاں اور نشانیاں بتائیں میں نے، اس کے بعد یہ تو اس کے اپنے لیے نقصان دہ ہے، صرف اپنے لیے۔ اس کے بعد ایک اور جو اس کا نقصان ہے جس سے معاشرہ جو ہے وہ بھی متاثر ہو رہا ہے نفاق سے، وہ ہے فساد پھیلتا ہے۔ اب فساد صرف کنٹری لیول پر نہیں ہوتا یا سٹی لیول پر نہیں ہوتا، فساد آپ اس کو ایسے سمجھ لیں کہ آپ نے آپ کی کسی فرینڈ نے آپ کو مطلب ایک آپ کی مشترکہ کسی دوست کے بارے میں کوئی بات بتائی، کوئی بات شیئر کی، اور اس نے آپ کو منع بھی کر دیا کہ آپ اس سے یہ ذکر مت کیجیے گا، لیکن آپ نے اس کو بتا دیا ہمدردی میں، پیار محبت میں، دوستی کا حق ادا کرنے کے لیے کہ تمہارے بارے میں وہ یہ کہہ رہی تھی، کہ میں نے سوچا تمہیں بتا دوں کہ وہ تمہارے بارے میں کیا رائے رکھتی ہے، کہیں تمہیں نقصان نہ پہنچائے۔ اپنی طرف سے تو ہم نے بڑا کمال کام کیا، لیکن ایک تو آپ نے کی امانت میں خیانت، آ گئی منافقت، ایک نشانی آ گئی منافقت کی، اور پھر اس سے ہوا کیا؟ فتنہ فساد۔ اس کے دل میں، آپ کی دوست کے دل میں دوسری دوست کے لیے ظاہر سی بات ہے کوئی اچھے خیالات تو نہیں آئیں گے، آپ نے فتنہ و فساد کی بنیاد ڈال دی اب۔ حالانکہ آپ کا مقصد نہیں تھا، آپ کی نیت بھی نہیں تھی، آپ تو اس لیے بتا رہی تھیں تاکہ وہ جو ہے وارن ہو جائے، وہ الرٹ ہو جائے، اس لیے بتا رہی تھیں، لیکن یہ نہیں سمجھ آیا کہ اپنا کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں ہم۔ یہ سارے کام کرتے ہوئے ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم اپنا کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بڑی نارمل روٹین کی بات ہے، ایک فرینڈ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہ رہی ہے، ایک جو ہے وہ الگ فیملی رہ رہی ہے، الگ سیپریٹ فیملی میں رہ رہی ہے، تو جو سیپریٹ فیملی والی ہے وہ جوائنٹ فیملی کو کہے گی تم کیوں رہتی ہو ساتھ، تمہارا حق نہیں ہے، کہاں لکھا ہے ساس سسر کی خدمت کرنا جو ہے تمہارے اوپر فرض نہیں ہے، بیٹیاں بھی تو ہیں اور بہویں بھی تو ہیں۔ یہ جملے بہت نارمل روٹین میں آپ لوگوں نے بھی یقیناً سنے ہوں گے، لیکن ہوا کیا؟ مچ گیا فساد، اس کے ذہن میں نفرت کا بیج بو دیا آپ نے، اب وہ سوچے گی میں ہی کیوں کروں، اور بھی تو بہو بیٹیاں ہیں ان کی، میں ہی خالی اکیلی کیوں یہ ذمہ داری اٹھاؤں۔ اپنی طرف سے تو آپ نے بڑی خیر خواہی کی نا، لیکن ہوا کیا کہ وہ گھر جہاں سکون تھا، پیار محبت تھی، آپ کی دوست اپنے بزرگوں سے دعائیں سمیٹ رہی تھی، اور کیا پتہ ان دعاؤں کی برکت سے ہی وہ خوشحال زندگی گزار رہی ہو، وہاں آپ نے فساد مچا دیا۔ اس کے بعد کا ترجمہ ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اور لوگوں یعنی صحابہ کی طرح تم بھی ایمان لاؤ، تو جواب دیتے ہیں کہ کیا ہم ایسا ایمان لائیں جیسا بیوقوف لائے؟
خبردار، یقیناً یہی بیوقوف ہیں لیکن جانتے نہیں۔ یہاں منافقین جو ہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بیوقوف کہہ رہے ہیں، نعوذ باللہ، کہ وہ جب ایمان لائے تو انہوں نے اللہ کی راہ میں اپنی جانیں دیں، مال دیا، اپنے خاندان کی قربانی دینے سے بھی دریغ نہیں کیا۔ اب اگر اس آیت پر آپ غور کریں تو یہاں لفظ آمن الناس لکھا ہوا ہے، جس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے صحابہ کے لیے مخصوص نہیں تھا، اس وقت کے منافقین کے لیے مخصوص آیت نہیں تھی، نہیں ہے، بلکہ ہر دور کے لیے ہے۔ اب اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ منافقین جو ہیں وہ اللہ کو تو مان لیتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے۔ کیوں؟ دنیا ہاتھ سے جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین مان رہے ہیں لیکن ان کی سنتوں کی پیروی نہیں کر رہے۔ کیوں؟ خالی ہاتھ رہ جائیں گے۔ قرآن کو آخری کتاب مان رہے ہیں، من جانب اللہ مان رہے ہیں، لیکن احکامات کو، سارے احکامات کو فالو نہیں کر رہے۔ کیوں؟ زندگی مشکل ہو جائے گی، معاشرے سے کٹ جائیں گے۔ اکثر چند جملے جو ہیں وہ بہت زبان زد عام ہیں کہ جب بھی قرآن کے احکامات کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے تو کہا یہ جاتا ہے کہ یہ تو 1400 سال پہلے کی باتیں ہیں۔